بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر فار کمنگ۔ اس سے پہلے ہم کلاس سٹارٹ کریں، ایک چھوٹی سی بات کہ بہت سے لوگ پرسنلی بھی ملنا چاہتے ہیں، تو میں ہائیلی انکریج انہیں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو کلاس ہے اس میں اینڈ میں سوالات کا ایک سیکشن ہوتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے سوالات اسی میں پوچھ لیا کریں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کا جو سوال ہے ہو سکتا ہے اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جس صحابیہ کی ہم بات کرنے لگے ہیں، اٹس بین لانگ ہم نے فیمیل کمپینین کو ڈسکس کیا، بلکہ سسٹرز کی طرف سے ریکویسٹ بھی آ رہی تھی کہ ہم فیمیل کمپینین کو بھی ڈسکس کریں، سنس لانگ میل کمپینینس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو ہو بیٹر دین اما عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لائف اتنی ڈائنامک ہے اور اتنے لیسنز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، اینڈ آئی ایم شیور بہت سے لوگ ریزونیٹ کریں گے، کہ جتنا فائدہ امت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی لائف نے دیا ہے ایز اے فیمیل کمپینین، ایز اے وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور نے نہیں دیا، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں، اور سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ جس وائف کی لائف کو کولیکٹ کیا گیا ہے ہسٹورینز کی طرف، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بہت کوالٹی ٹائم گزرا ہے، اسی لیے ان کی طرف سے حدیث بھی مور دین 2000 حدیث نیریٹڈ ہیں۔ انفیکٹ ابو ہریرہ کے بعد نمبر 2 حضرت عائشہ ہیں، جنہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث کو نیریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا انہوں نے وقت گزارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اتنے بیوٹیفل، اتنے زبردست مومنٹس ہیں، اور واقعی جب ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک ضابطہ، ان کا پوری لائف جو ہے ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، تو حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم میرٹل لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ واقعی ہی ایک ان کی جو لائف ہے ہمارے لیے ایگزامپل ہے، کیونکہ ہمیں وہ ہیومن سائڈ نظر آتی ہے، وہ ایموشنز نظر آتے ہیں، وہ ہینڈلنگ نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، سسٹرز کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور حضرت عائشہ خود بتا رہی ہیں وہ واقعات، جہاں پہ ان کی مسٹیک ہے ایون وہ بھی بتا رہی ہیں امت کو، یعنی وہ کتنی سنسیئر تھیں ہماری مدر امت کے ساتھ، کہ شی وانٹیڈ دا امہ ٹو لرن، کہ ایون جو ان سے مسٹیک ہوئی وہ انہوں نے وہاں ایکسیپٹ بھی کی اور بتائیں کہ کس طرح سے بہتر معاملات ہو سکتے تھے۔ تو سسٹرز کے لیے بھی بے شمار لیسنز ہیں، بردرز کے لیے بھی بے شمار لیسنز ہیں، اسپیشلی دوز ہو آر میرڈ یا گوئنگ ٹو بی میرڈ انشاءاللہ، اور بڑا یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ ینگسٹرز ابھی سے سیکھ لیں کہ میریٹل ایشوز کو کیسے سالو کرنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کافی یہ چیزیں رکھوں گا۔ سو واٹ اے لائف، امیزنگ لائف، نو ڈاؤٹ، اور کیا مثال ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہر جینڈر کے لیے، میل فیمیل دونوں کے لیے۔ اور ایک بہت خوبصورت روایت سے سٹارٹ کروں گا آج کی کلاس کو، آپ لوگوں نے شاید سنی ہو، لیکن اوبیسلی جب بھی میں اس حدیث کے بارے میں غور کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو محبت بہت واضح ہوتی ہے امت کے ساتھ، اور حضرت عائشہ سے بھی بڑی ان کی ایک محبت واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ونس آئی سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اے گڈ موڈ، ایک بار میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے موڈ میں دیکھا، اور وہ اکثر اچھے موڈ میں ہی ہوتے تھے اوبیسلی، اور میں نے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ سپلیکیٹ ٹو اللہ فار می، کوئی دعا دیجئے مجھے، اللہ سے دعا کیجئے میرے بارے میں۔ سو ہی سیڈ، انہوں نے کہا او اللہ فورگیو عائشہ، اے اللہ عائشہ کو معاف فرما، ہر پاسٹ سنز اینڈ ہر فیوچر سنز، اس کے ماضی کے گناہ، اس کے مستقبل کے گناہ، دا سنز وچ شی ہیز ہڈن اینڈ دا سنز وچ ہیو بین میڈ اپیرنٹ، وہ گناہ جو مخفی ہیں یا ظاہر ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اتنا خوش ہوئی، کہتی ہیں میں اتنا خوش ہوئی کہ میں اسمائل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گر گئی، ان کے لیپ میں گر گئی آؤٹ آف جوائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میری طرف دیکھا اور کہا کہ عائشہ ڈز مائی سپلیکیشن میک یو ہیپی، کیا میری دعا نے عائشہ تمہیں بہت خوش کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے نہ کرے، آپ کی دعا ہی ایسی ہے تو میں اتنا خوش ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بائے اللہ، واللہ اٹ از دا سپلیکیشن دیٹ آئی میک فار مائی امہ ان ایوری پریئر، یہ دعا میں اپنے امتیوں کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ امیجن اللہ کے نبی نے میرے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دعا کی ہے کہ اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرما۔
لیکن یہاں پر ایک اور خوبصورت بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت عائشہ صدیقہ سے اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اسپیشل ان کے لیے ہی ایکچولی سنگلڈ ہر آؤٹ فار دس دعا. یعنی امتیوں کے لیے تو وہ کرتے ہی ہیں، جنرل تو یہ دعا کرتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کو اسپیشل بھی ان کے سامنے حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے لیے کوئی دعا کر دیں، تو ان کو اسپیشل نام لے کے اللہ سے کہ وہ اللہ فارگیو عائشہ، اور باقی ساری یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سو اما عائشہ رضی اللہ عنہا، آئی نو ان کا سب سے بڑا کنٹروورسی جو بنائی جاتی ہے آج کے دور میں، اور یہ 14 صدیاں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسلامک کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں، آج تک یہ ایشو کسی نے نہیں اٹھایا، آج تک حضرت عائشہ کی ایج کا اور ان کی شادی کا. یہ ماڈرن 21 سینچری پرابلم ہے، کیونکہ ماڈرن 21 سینچری جو ہے یہ ویسٹرن ایتھوس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، اور ویسٹرن ایتھوس کے مطابق آپ کو پتہ ہے جو لیگل ایج ہے میرج کی وہ 18 to 19 ہے. تو یہ آج تک کسی نے یہ موضوع نہیں اٹھایا، کیونکہ اٹ واز ویری ویل نون پرانے دور میں کہ جب بچیاں پیوبرٹی ریچ کر جاتی تھیں تو وہ میرج کے قابل ہو جاتی تھیں، اور لوکیشن ٹو لوکیشن ڈپینڈ کرتا تھا. بلکہ آپ ایون گوروں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ان میں آپ کو ارلی میرجز بہت ملیں گی اس ایج میں، 9-10 ایئر کی ایج میں. شہزادیوں کی آپ کو شادیاں اس ایج میں ملیں گی، شہزادیوں کی بات کر رہا ہوں، پرنسسز کی. تو یہ ماڈرن پرابلم ہے ایج آف عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی شادی. اور چونکہ ہم ویسٹرن ایتھوس سے اتنا انسپائر ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ایتھکس کے جو بانی ہیں وہ ویسٹ ہے، جو ویسٹ ہمیں ایتھکس دے گا وہی اصل میں سچ ہے، وہی اصل میں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم بھی شاید اتنے ٹیون ہو چکے ہیں ان کے اس پروپیگنڈا کے ساتھ کہ ہمارے ذہن میں کویسچن آتا ہے ہاؤ کم، یعنی اتنی کم ایج میں کیسے شادی ہو سکتی ہے. حالانکہ پرانے لوگ اتنے فائن ٹیونڈ تھے، اتنی فطرت کے کلوز تھے کہ ان کے ذہن میں سوال بھی نہیں آتا تھا. اور آبویس سی بات ہے، یہ سوال ذہن میں کیوں آئے؟ سوال ذہن میں تب آئے جب اللہ معاف کرے وہ کوئی ابیوسو میرج تھی. سوال ذہن میں تب آئے جب حضرت عائشہ نے خود کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اتنی چھوٹی ایج میں. سوال ذہن میں تب آئے جب وہ کوئی میرج میں پرابلمز نظر آ رہے ہیں. سب سے بیوٹیفل، سب سے پروڈکٹیو، سب سے زبردست میرج حضرت عائشہ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سب سے زیادہ جن کی پرسنالٹی نکھری وہ حضرت عائشہ ہیں اس میرج کے تھرو. اگر آپ مجھے بتائیں ایک ابیوسو میرج ہے، ایک چائلڈ میرج ہے، ایک غلط میرج ہے، اس میں تو عورت کبھی پروڈکٹیو بن ہی نہیں سکتی، اس میں تو اس کی پرسنالٹی نہیں نکھر سکتی. تو دا فیکٹ دیٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بہت نکھری اس شادی سے، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے، مجھے کیا تکلیف ہے، ہم یہ سوال کیوں کریں گے اتنی کم عمر میں شادی کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. اور بائی دا وے وہ لوگ کچھ ماڈرن تھنکرز ہیں جو یہ پروو کرتے ہیں کہ نہیں ان کی ایج 18 to 19 تھی جب ان کی شادی ہوئی. جاوید احمد غامدی صاحب رسپیکٹیبل ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی بات ہے، آؤٹ آف دا بلو بات ہے کہ اٹ چیلنجز ایوری تھنگ. یہ بات جب آپ کرتے ہیں تو آپ پوری سیرہ کے ایونٹس کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کو ہلا کے رکھتے ہیں، آپ جو ہے پوری حدیث سائنس کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کی عمر 6 سال نہیں تھی، 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال میں میرج کنزومیٹ ہوئی. یہ حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ اپنے منہ سے بیان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ نہیں یہ نہیں تھی بلکہ 18 to 19 ایئر تھی، دس چیلنجز ایوری تھنگ. سیرہ کے ایونٹس ہل جائیں گے. کیسے ہل جائیں گے؟ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں. اچھا چلیں آپ مان لیں یہ حدیث جو ہے اس میں کوئی شاید ورڈنگ ادھر ادھر ہوئی ہے. واٹ اباؤٹ دس حدیث؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب آنکھ کھولی میں مسلمان تھی، میرے دونوں پیرنٹس مسلمان تھے، ابو بکر اور ام رومان دونوں مسلمان تھے. اور مجھے ویوڈ کچھ میموریز یاد ہیں، جب میں 3 سال کی تھی تو میرے ابا نے ایک مسجد بنائی تھی اپنے گھر کے باہر. شروع پروفٹ ہوڈ کے شروع کی بات ہے. مسجد سے مراد پوری مسجد نہیں، مسجد سے مراد ہے ایک مصلی، اور وہ وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ قرآن پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ رویا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے جب پیدا ہوئی تب ان کے دونوں ماں باپ کون تھے؟ مسلمان. تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کی عمر 18-19 سال تھی تو پروفٹ نے تو مکہ میں 13 سال گزارے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں 10 سال رہے ہیں. تو یہ تو آپ سارے ایونٹس کو بھی ہلا دیں گے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ان کی عمر 18-19 سال. تو حضرت عائشہ کی برتھ تو پروفٹ ہوڈ کے بعد ہوئی ہے. یعنی آپ ہر چیز ہلا رہے ہیں. کس لیے؟ فار واٹ؟ ٹو پلیز دا ویسٹرن ایجنڈا، ٹو پلیز دیئر ایتھکس، دیئر ایتھوس. بہرحال ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. اگر آپ نے ڈیٹیل میں اس میں سننا ہے تو مغیرہ بھائی کا ایک پورا اس پہ پوڈ کاسٹ ہے 3 ایپیسوڈز کا.
3 یا 2 ایپیسوڈس کا ہے, ایج آف عائشہ. آپ یوتھ کلب پہ جا کے لکھیں, یوتھ کلب کے مین چینل پہ ایج آف عائشہ ایکیڈیمک ڈسکورس. تو مغیرہ بھائی نے اور باقی کچھ 2 اسکالرز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, انہوں نے بہت ڈیپتھ میں یہ پروو کیا کہ حضرت عائشہ کی ایج کتنی تھی, اور کاؤنٹر نیریٹو کو بھی انہوں نے پریزنٹ کیا ہے رسپیکٹفلی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 18 سے 19 تھی ان کے کیا دلائل ہیں اور ان کے دلائل میں فالٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو دا ڈسکشن, میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے بچے بچیاں سوال پوچھیں کہ نہیں, کیونکہ ہمارے بچے بچیاں ویسٹرن ایتھوس سے بہت انسپائرڈ ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, 9 سال میں شادی کیسے ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامو فوب جو ہے وہ بڑا ایک ڈیروگیٹری اور ایسا ورڈ ہمارے نبی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جو میں کہنا بھی نہیں چاہتا چائلڈ میرج کے حوالے سے. تو ہمارے بچوں کو ذرا آنسرز اس کے پتہ ہونے چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا اچھا آنسر اس پہ دیا ہوا ہے حضرت عائشہ کی ایج آف میرج کے حوالے سے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں ان شارٹ کہ یہ سوال جو ہے نا یہ ماڈرن سوال ہے, یہ ابھی 2001 آنورڈز یہ جو ہوا تھا آپ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر, یہ اس کے بعد کے سوالات ہیں, کیونکہ اس کے بعد اسلامو فورس بہت ایکٹیو ہوئے, اس کے بعد اٹیک شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر. یہ ایون پرانے اورینٹلسٹ کی آپ تاریخ پڑھ لیں, پرانے اورینٹلسٹ ہوتے ہیں جو گورے اسلامی تاریخ پہ بات کرتے ہیں, کرسچنز ہوتے ہیں, نان مسلم ہوتے ہیں, اسلامی تاریخ پریزنٹ, یہ انہوں نے اعتراضات نہیں اٹھائے. آپ سوچیں ابو جہل اور قریش کے چیفز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خلاف تھے کہ نہیں تھے؟ اگر یہ میرج غلط ہوتی, یہ ایج غلط ہوتی, تو سب سے پہلے کون اعتراض اٹھاتا؟ اوپوننٹس اٹھاتے نا, وہ تو ہر اعتراض اٹھا رہے تھے. ان کے لیے تو یہ بیسٹ اعتراض تھا کہ چائلڈ میرج کیوں ہوئی ہے. کیا خیال ہے آپ کو ایک بھی اعتراض ملتا ہے ابو جہل کا یا باقی؟ نبی وسلم کی اپنی بیٹیوں کی شادی بہت کم ایج میں ہوئی ہے. نبی وسلم کی 2 بیٹیاں کس کے ساتھ بیاہ تھا ان کا؟ نہیں, اس سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹے تھے, اور کتنی کم عمر میں نبی وسلم کی اپنی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے. تو آپ کس ایج کی, آپ 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, 1456 سال پہلے کی, جب بہت مختلف تھی چیزیں, جب فزیک بہت مختلف تھی, ڈائٹ بہت مختلف تھی, جغرافی بہت مختلف تھی, ایتھوس بہت مختلف تھے. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے ہمارے بچے کے دنیا کی تاریخ امریکہ سے شروع ہو رہی ہے, برطانیہ اور امریکہ سے دنیا شروع ہو رہی ہے, اور جو برطانیہ اور امریکہ ایتھوس دے رہا ہے وہی اصل میں ایتھوس ہے, باقی سب جاہل تھے, باقی سب ان پڑھ گوار تھے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو اینی وے اس پر میں اتنی بات کروں گا, اب آگے چلتے ہیں. اور ان شارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ساری سیرہ, چین آف ایونٹس اور سیکوینس آف ایونٹس کو آپ ہلا دیں گے. آپ پوری حدیث کو چیلنج کر دیں گے اگر آپ ایج آف عائشہ کو چیلنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دس از دا موسٹ آئی کین سے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھیں ان کی لکس کے بارے میں اتنی زیادہ کلیئر بات نہیں ہوئی, کیونکہ زیب بھی نہیں دیتا کہ ایک فیمیل کمپینین ہے وہ, اور اتنا زیادہ کوئی نریٹر کسی فیمیل کمپینین کی لکس کے بارے میں بیان کرے. لیکن وی ڈو گیٹ دس کہ حضرت عائشہ صدیقہ واز اے ویری ایلیگنٹ اینڈ ویری ویل ورسڈ اینڈ ویری بیوٹیفل اینڈ شی واز ریلیٹیولی ٹالر دین ادرس. ٹھیک ہے, ہم عائشہ کے بارے میں آتا ہے. اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت عمر الخطاب, ایک لمبی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اس میں عمر الخطاب جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو ڈانٹتے ہیں. کس بات پہ؟ حضرت عمر ایک دن بڑے غصے میں آتے ہیں حضرت حفصہ کے گھر. حضرت حفصہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ امہات المومنین میں سے ہیں. تو وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ناراض ہوتی ہو, یعنی جب ہسبینڈ وائف کی کچھ لڑائی ہوتی ہے, تو تم ان سے بات نہیں کرتی ساری ساری رات. اب دیکھیں کتنا نیچرل ہے, وہ نبی وسلم کی وائفز ہیں اور بڑا ہیومن سائڈ ان کی نظر آ رہی ہے ان وائفز کی, تو تم ساری ساری رات ان سے بات نہیں کرتی, از دیٹ ٹرو؟ تو حضرت حفصہ نے کہا یس اٹ از ٹرو. تو حضرت عمر نے پھر بڑی ڈانٹ لگائی, وہ لمبی چوڑی ڈانٹ ہے, فادر تھے اوبیسلی. اور اس کے بعد اینڈ میں انہوں نے ایک جملہ کہا جس سے ہمیں بات پتہ لگتی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی. انہوں نے کہا ڈو ناٹ بی ڈیسیوڈ بائی یور کمپینین. کمپینین سے حضرت عائشہ, کیونکہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ کی ٹیم تھی. تو حضرت عمر نے انہیں کہا کہ اپنی کمپینین سے ڈیسیو نہ ہو, بیکاز شی ول گیٹ اوے ود ہر لکس. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسٹیکس اگنور کر دیں گے ان کی لکس کی وجہ سے. یہ ایک بات حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو سمجھائی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ
اور حضرت عمر نے اوبیسلی پردے کی آیات سے پہلے دیکھا ہوا تھا حضرت عائشہ کو، اس لیے وہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان کی ہائٹ کے بارے میں بھی آتا ہے. تو اینی وے الحمدللہ حضرت عائشہ صدیقہ، جیسے میں نے بتایا کہ دا موسٹ بینیفیشل پرسن اینڈ لیڈی اینڈ فیمیل کمپینین فار دا امہ. سب سے پہلے آپ سامنے رکھتا ہوں کہ اسکالرز نے اور صحابہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہا اور اہل بیت نے کیا کہا. کیونکہ انفارچونیٹلی دیکھیں، میں بہت کھل کے بات کروں گا کہ اہل تشیع کی طرف سے بہت سی باتیں آتی ہیں اور ان کے عقائد کے حوالے سے ہمیں بڑے اختلافات ہیں، اور وہ باتیں بھی بہت زیادہ اپنے عقائد کے حوالے سے کرتے ہیں. لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو چیز ہرٹ کرتی ہے ان کی طرف سے حضرت عائشہ کے اوپر باتیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا سٹیٹس اتنا کلیئر ہے. قرآن میں سورہ نور کا پہلا پیسج حضرت عائشہ کی انوسینس کے بارے میں ہے. صحابہ کے، اہل بیت کے اوپینینز حضرت عائشہ کے بارے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت حضرت عائشہ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد ایسی باتیں کرنا، اس کے بعد ایسے الزامات لگانا. اینی وے ایکسٹریم سیکٹس ان میں جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سب سے پہلے صحابہ کے اوپینینز اور اسلاف کے اوپینینز، پائس پیڈیسیسر جو گزرے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اور اہل بیت کے اوپینینز حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. اوکے، سب سے پہلے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ترمذی، حاکم، مسند احمد، تینوں میں یہ بات ہے. وہ کہتے ہیں whenever we the companions of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم encountered any difficulty in understanding a matter, especially fiqh related, inheritance related, we would ask Aisha and always found that she had the knowledge about it. ہم ہمیشہ عائشہ سے پوچھتے تھے اور ان کو ان کا نالج ہوتا تھا، اسپیشلی انہیریٹنس کے ایشوز. حضرت عائشہ خود اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، حضرت عائشہ کو، او عائشہ، جبرائیل کنویز ہز سلام ٹو یو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتی ہے جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں. اس کے بعد موونگ آن، تابعین، سیکنڈ جنریشن جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس تھے، ان میں عطا ابن ابی رباح، اے گریٹ اسکالر آف مکہ، ان کا ایک کال ہے. وہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا واز دا موسٹ نالجیبل امنگ پیپل ناٹ وومن، امنگ پیپل، دا بیسٹ ان گیونگ فتویٰ. آپ کو پتہ ہے فتویٰ دینے والے اسکالرز بہت کم تھے صحابہ میں، اینڈ حضرت عائشہ از ون آف دیم. اینڈ پوزیس دا بیسٹ اوپینین امنگ پیپل. یہ طبقات ابن سعد سے ہمیں ملتا ہے صحیح کال. اس کے بعد مسروق ہے غالباً ابن الاجدہ، اسٹوڈنٹ آف ابن مسعود ہیں، سینئر تابعی. ہی سیڈ I saw the senior companions of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم asking her about the inheritance laws. یہ ترمذی کی روایت ہے. آپ نے عمار بن یاسر کا نام سنا ہوگا. حضرت عمار بہت مشہور صحابی ہیں. آپ کو پتہ نا حضرت عمار جنگ جمل میں کس سائڈ پہ تھے؟ حضرت علی کی سائڈ پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر ایک سائڈ پہ تھے، اور حضرت علی کی سائڈ ایک سائڈ تھی. جنگ جمل کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کو بہت آؤٹ آف پروپورشن بلو کر کے بیان کرتے ہیں. اصل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت علی کی صلح ہو گئی تھی، نیگوسیشنز ہو گئی تھی، لیکن منافقین نے رات کو اٹیک کر دیا، خود سے مسکنسیپشنز پھیلا دی، اور پھر بات جنگ تک چلی گئی. اینی وے، تو عمار بن یاسر نے اس فوج میں، جنگ جمل حضرت علی کی سائڈ کی جو فوج تھی، اس میں ایک شخص کو حضرت عائشہ کے بارے میں بری بات کرتے دیکھا. کیونکہ حضرت عائشہ آپ کو پتہ ہے لیڈ کر رہی تھی اس پورے اس کو، وہ جو دوسری سائڈ کی جنگ وہ تھی آرمی. تو اس شخص نے حضرت عائشہ کے بارے میں بہت برے الفاظ کہے. اور عمار اس وقت کس پارٹی میں؟ حضرت علی یعنی اگینسٹ والی جو پارٹی ہے، اوپوننٹس، اس میں ہے. حضرت عمار کو اتنا غصہ چڑھا. حضرت عمار نے کہا، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی اماں عائشہ کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ شی از دا حبیبہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی وسلم کی بلویڈ ہے، وائف نہیں کہا، بلویڈ ہے، نبی وسلم کی بلویڈ ہے. شی از دا وائف آف، شی واز دا وائف آف رسول اللہ ان دس دنیا، اینڈ شی از دا وائف آف رسول اللہ ان جنہ، اینڈ شی از آر مدر آف بلیورز. ہاؤ ڈیئر یو ٹاک بیڈ اباؤٹ ہر. یہ عمار بن یاسر، اور یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو بہت کمال کا اماں عائشہ کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھا، اس پر ایک روایت ہمیں ملتی ہے، مستدرک حاکم ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں، اور اس کی صحت کچھ اسکالرس کہتے ہیں ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، حسن ہے. اینی وے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث جو میں اب سنانے لگا آپ کو، جس کے بارے میں اسکالرز میں ڈفرینس اوپینین ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اکارڈنگ ٹو دس نریشن ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نریشن بتائی کہ اے ٹائم ول کم، ایک وقت آئے گا جب عورتیں جو ہے وہ جنگی قافلوں کو لیڈ کریں گی، سم تھنگ لائک دس. تو حضرت عائشہ بہت حیران ہوئی اور تھوڑا سا یعنی انہوں نے سارکاسٹکلی کہا کہ ایک ایسا بھی ٹائم آنے والا ہے واقعی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بی ویئر عائشہ، اٹ مے بی یو، یعنی اٹ کوڈ بی یو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی کو کہا کہ اف یو انکاؤنٹر سم ون لائک دیٹ بی جینٹل ود ہر، اگر تم انکاؤنٹر کرو تو بی جینٹل ود ہر. اچھا، اگر یہ حدیث چلے مان لے صحیح بھی نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی روایات اور بہت ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل کی پیشن گوئی کی ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ حضرت علی حق پر ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا. جیسے حضرت زبیر کو کہا تھا کہ ون ڈے یو ول فائٹ علی، علی ول بی رائٹ اینڈ یو ول بی رانگ، حضرت زبیر کو بھی بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ جب ظاہر حضرت علی کی سائڈ جو ہے وہ وکٹوریس ہوئی، اس کا پلڑا بھاری ہوا جنگ جمل میں، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ کیمل پر بیٹھی ہوئی تھی پردے میں. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے سب کو کہا کہ خبردار کسی نے ان کو کچھ کہا یا ہاتھ بھی لگایا، یہ ہماری مدر ہے. حضرت علی نے 40 گھوڑ سوار، بالکل طبقات سعد میں بھی ہے، یہ حدیث کی کتاب میں بھی غالباً ہے، میں ابھی ریفرنس دیکھ لیتا ہوں، لیکن اینی وے یہ صحیح واقعہ ہے. انہوں نے 40 گھوڑ سوار جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ کیے کہ واپس انہیں مدینہ چھوڑ کر آؤ. اور گیس وٹ، وہ 40 گھوڑ سوار عورتیں تھیں ڈسکائزڈ ایز مین سولجر. اور یہ بھی آؤٹ آف رسپیکٹ تھا کہ مدر آف دا بلیورس کے ساتھ میلز نہ جائیں، فیمیلز جائیں. اور کون تھا ساتھ؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. اپنے بیٹوں کو بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ کو بہت سیفلی اسکارٹ کرنے کے لیے کہ ان کو مدینہ میں بہت عزت کے ساتھ واپس چھوڑ کر. سو واٹ اے جینٹل مین حضرت علی صلی اللہ عنہ واز. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور الزہری، امام الزہری جو ہے بہت لیڈنگ اسکالر آف حدیث ہیں، 124 ہجری میں، تبع تابعین کہہ لیں ان کی جنریشن میں بھی. تو یہ کہتے ہیں if the knowledge of all the wives of رسول اللہ was gathered together, the knowledge of عائشہ would be greater. تمام وائفز کا نالج، بلکہ ایک تو اسکالر کا یہ اوپینین ہے تمام لوگوں کا نالج گیدر کر لیا جائے تو حضرت عائشہ کا نالج زیادہ ہے. اور یہ بھی مستدرک اور ترمذی میں ہے. ابن حجر الاسقلانی کا نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا، یہ 9th سینچری ہجری کے ایک اسکالر گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں شی از دا موسٹ نالجبل وومن آف دس امہ اینڈ دا موسٹ پرفیکٹ ان انٹلیکٹ اینڈ اوپینین. اور یہ ان کی کتاب ہے، اس سے اخذ ہے. صحابی ہیں غالباً، یہ مجھے نام صحیح سے ابھی یاد نہیں آ رہا. اینی وے ایک اور اسکالر ہے، وہ بیان کرتے ہیں she was the most knowledgeable of people, the most intelligent of them and the most eloquent in speech and the most beloved to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں یہ اسکالر. اس کے بعد ہمارے پاس امام الشافعی ویری فیمس، ان کا ایک قول ملتا ہے. ابن کثیر البدایہ والنہایہ کتاب ہے ابن کثیر کی، اس میں ایک قول ہے 1/4 of the rulings of the Sharia are narrated from عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ، 1/4، 25% شریعت کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ. اگر آپ ان کو ہی کینسل کر دو گے، ان کو ہی نکال دو گے تو پھر پیچھے بچا گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، the superiority of عائشہ over other women is like the superiority of سرید over all other foods. سرید کیا ہے؟ ایک ڈش ہے، میٹ بریڈ ڈش، جو روٹی کو شوربے میں مکس کر کے وہ ایک پوری ڈش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ ڈش تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کی سپیریورٹی باقی عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ اس ڈش کی باقی ڈشز پر سپیریورٹی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کس کو برا کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ. واقعہ عفق آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کی لائف میں بہت پینفل واقعہ ہے. جب حضرت عائشہ پہ ایک الزام لگا، پروپیگنڈا ہوا اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، اور اس میں ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. لیکن کچھ لوگ اس کو نیگیٹو پورٹرے کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کیوں خاموش تھے، انہوں نے فوراً سے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا. کچھ لوگ اس طرف لے جاتے ہیں، فیمنسٹ اسپیشلی. بھائی یہ تو بہت پازیٹیو بات ہے. آپ سوچو آج کے دور میں، آج 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟
آج غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، یہاں نہیں ویسٹ میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ غیرت کے نام پہ قتل ویسٹ میں ہوتے ہیں. پاکستان کو الزام دیا جاتا ہے لیکن ویسٹ میں سب سے زیادہ ہے. آج سوچیں، آج کسی وائف کے بارے میں صرف یہ بات پتہ لگے کہ انہوں نے کوئی ایڈلٹری کمٹ کی ہے تو وہ شوہر کیا کرے گا؟ زیادہ تر شوہر کیا کریں گے؟ بغیر کوئی سنے سمجھے ویسے ہی یا ڈیورس کر دیں گے یا بہت زیادہ اگریسو ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سائلنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حکمت دکھائی، اور حکمت کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ خود بیان کر دے. یہ بھی ون آف دا ریزنس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشانی کی حالت میں بھی تھے اس دوران. تو آپ کو پتہ ہے حضرت علی نے کیا ایڈوائس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہاں سے یہ بھی شو ہوتا ہے کہ حضرت علی حضرت عائشہ کا ریلیشن اچھا تھا، اہل بیت کا ریلیشن اچھا تھا حضرت عائشہ سے. حضرت علی نے کہا او میسنجر آف اللہ، اللہ ہیز ناٹ کنسٹرینڈ یو، دیر آر مینی وومین بسائڈز ہر. یہ بات کی، پھر کہا بٹ اف یو آسک دا میڈ بریرہ شی ول ٹیل یو دا ٹروتھ. سلوشن بتایا، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں، کہ آپ میڈ سے پتہ کر لیجئے، آپ پریشان نہ رہیے، بات واضح ہو جائے گی. یعنی سلوشن کی طرف گائیڈ کیا، کیونکہ وہ سب کی خیر چاہتے تھے حضرت علی صلی اللہ عنہ. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا بیٹل آف جمل، 40 نوبل وومن کو حضرت علی نے ڈسکائز کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ پہنچایا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کو اسکارٹ کرو. ٹھیک ہے، اور یہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں واقعہ درج ہے. اس کے بعد سیدنا حسن بن علی صلی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن کی میں نے سیرت بیان کی ہے آپ کو ایک لیکچر میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اف یو ریمبر کہ حضرت علی، حضرت حسن کی یہ وصیت تھی مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے، کہ مجھے میرے بابا کے ساتھ، یعنی گرینڈ فادر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بابا کہتے تھے، مجھے میرے بابا کے ساتھ دفن کیجیے گا. اور کیا کہا؟ اف شی گیوز پرمیشن. شی سے کون مراد؟ حضرت عائشہ. اب مجھے بتائیں اہل بیت اگر نہ مانتے حضرت عائشہ کو تو وہ یہ کہتے اف شی گیوز پرمیشن. سبحان اللہ، واٹ نان سینس. کس طرح کی لڑائیاں ہم نے خود سے بنا لی، کس طرح کی باتیں ہم نے خود سے بنا لی ہیں. انہوں نے کہا اف شی گیوز پرمیشن دین بری می دے، اف ناٹ پھر میں چاہوں گا کہ میں کسی ڈسپیوٹ میں امت کو نہ ڈالوں. اور حضرت عائشہ نے دے دی تھی، لیکن اس وقت بہت ہاٹ پولیٹیکل ایشو چل رہا تھا، اور یہ اوپینین آ گیا کہ نہیں اتنے جیے صحابہ بقیع میں دفن ہے تو یہ کیوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہر سیلف آفرڈ، ٹھیک ہے، ہر اون اسپاٹ نیکسٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو حسن رضی اللہ عنہ. یہ تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیسا ریلیشن تھا؟ حضرت عائشہ خود حضرت فاطمہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے کسی اور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا کلوز یا اتنا زیادہ سملر نہیں دیکھا جتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو. یعنی the way she sat, the way she walked, the way she talked. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اگر اتنا کلوز حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو دیکھا ہے تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کا ریلیشن بہت کلوز تھا. تبھی دیکھا ہے نا، ادروائز کیسے دیکھا ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں تو حضرت حسین نے حضرت عائشہ سے حدیث نریٹ کی ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت حسین کبھی حضرت عائشہ سے حدیث نریٹ کرتے. امام زین العابدین کون ہیں؟ حضرت حسین کے بیٹے. امام زین العابدین سے طبقات الکبریٰ ابن سعد، طبقات السعد ابن سعد میں ایک قول مروی ہے. She was among those who were beloved to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his wife in this world and the Jannah. یہ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں. اس کے بعد امام محمد الباقر کون ہیں؟ اہل تشیع میں بہت بگ فگرز ہیں یہ، امام زین العابدین کے بیٹے. امام باقر، محمد الباقر کہتے ہیں، بلکہ ہی نیریٹڈ مینی حدیث فرام عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہ امام الوہابی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد امام جعفر الصادق کون ہے؟ گرینڈ سن آف الباقر. اور جعفر الصادق ایک بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی. ہائیلی ریسپیکٹڈ بائی بوتھ سنی اینڈ شیعہ. He said regarding Aisha رضی اللہ عنہا، عائشہ ام المؤمنین was truthful, knowledgeable, virtuous، صدیقہ اور نیک اور بہت knowledgeable. یہ البدایہ والنہایہ میں مینشنڈ ہے، رپورٹڈ بائی الذہبی جو اسکالر ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا، ابن کثیر نے بھی رپورٹ کیا. صدیقہ کہا انہوں نے، کہ انہوں نے امام جعفر الصادق نے. اس کے بعد امام الذہبی کا کوٹ ہے
There is consensus among Ahle Sunnah and Ahle Bait that Aisha is among the most knowledgeable, most truthful, and the most beloved wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Most beloved wife of Rasulullah. اتنے دلائل ہیں اس کے کہ نبی وسلم کو سب سے زیادہ محبت عائشہ سے تھی کہ لوگوں کو بھی یہ بات بہت کرسٹل کلیئر پتہ تھی. میں آپ کو ایک بڑا مزے کا واقعہ بھی سناتا ہوں, اس کے میں ریفرنس بھی آپ کے سامنے نکال لوں. لوگ جب بھی رسول اللہ سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی, یا کوئی لیٹر پیش کرنا ہوتا تھا, یا کوئی پرمیشن لینی ہوتی تھی, یا کوئی گفٹ دینا ہوتا تھا رسول اللہ کو, کب دیتے تھے؟ جب نبی وسلم کا دن حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتا تھا. کیونکہ لوگوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ نبی وسلم سب سے زیادہ اچھے موڈ میں کب ہے؟ جب وہ حضرت عائشہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب نہیں باقی وائفس کے ساتھ اچھے نہیں تھے, بہت اچھے تھے, لیکن لوگوں کو بھی یہ نیچرل چیز پتہ تھی. اور نبی وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے دعا بھی کی کہ او اللہ, میں اپنی بیسٹ ٹرائی کرتا ہوں اپنی وائفس کے درمیان جسٹس کرنے میں, لیکن forgive me for that جو میں میرے کنٹرول سے باہر ہے. کنٹرول سے باہر کیا ہے؟ دل کی جو حالت ہے وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. لیکن ادروائز نبی وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنی بیسٹ ٹرائی کرتا ہوں ان ٹرمز آف گیونگ ٹائم, ان ٹرمز آف گیونگ منی اینڈ ایوری تھنگ, لیکن جو دل کے ایشوز ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں. تو لوگوں کو بھی یہ پتا تھا, اس لیے لوگ ہمیشہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب نبی وسلم کا ٹائم ہوتا تھا تب آتے تھے, کوئی ریکویسٹ لے کے یا کوئی لیٹر لے کے. تو یہ چیزیں دوسری وائفز بہت نوٹ کرتی تھی. جب آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی 9 وائفز ایٹ دا سیم ٹائم تھی. اوکے, اور 2 گروپس بن گئے تھے, ایک حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور حضرت سودا غالباً, اور حضرت صفیہ if I am not wrong. دوسرا گروپ آپ کو پتہ ہے لیڈ بائی حضرت زینب بنت جہش, اور زینب بنت جہش بھی ینگ تھیں, اور میں نے زینب بنت جہش کی بایوگرافی آپ کو بیان کی ہے شروع میں بالکل, تو اس سے میں نے کافی ڈیٹیل میں زینب بنت جہش کے بارے میں بھی ڈسکس کیا. تو یہ 2 گروپس بن گئے تھے وائفس کے درمیان, اور یہ ایک نیچرل جیلسی ہے. تو اب دیکھیں یہ کتنے را یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں, کتنے را. حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں. حضرت عائشہ خود کیوں بیان کر رہی ہیں یہ واقعات؟ اس کے بہت سے مقاصد ہیں. ایک مقصد مردوں کو یہ بتانا کہ جب عورت ینگ ہوتی ہے تو بی جینٹل ود ہر, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی ینگ ایج میں, جیسے مرد جو ہے نا آج کے وہ 2+2 4 کے مطابق چلتے ہیں. میں کئی چیزیں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ جو ہے نا دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل میرٹل ایشوز بیکاز دے ڈونٹ ایون نو عورتیں کیسی ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں عورتیں ہوتی کیسی, ہاؤ ڈو دے تھنک, ہاؤ ڈو دے آپریٹ وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عائشہ جو یہ واقعات بیان کرتی ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ وین یو ہیو میرڈ سم ون ینگ تو یو ول فیس سچ تھنگس, آبویس سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دوسرا عورتوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے کہ شی از ٹیلنگ دیز انسیڈنٹس ایٹ دی ایج آف 50-60. عورتوں کو کیا ایک مقصد ہے بتانے کا کہ دس از واٹ ہیپنڈ, تو ہاؤ کین یو میک تھنگس بیٹر. اچھا, کچھ لوگ انکمپلیٹ بات پکڑ لیتے ہیں, جیسے وہ یہ بات پکڑ لیں گے کہ حضرت عائشہ دیکھو ایک دن چلا رہی تھی. حضرت عائشہ جو ہے نا شی واز یلنگ ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بس وہاں وہ چیز اٹھائی اور اپنی یلنگ کو جسٹیفائی معذرت کے ساتھ. تو یہ مقصد نہیں ہے. اوکے, مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بیان یہ کر رہی ہیں کہ ایک دن مجھے اتنا غصہ چڑھا تھا کہ میری آواز بہت اونچی ہو گئی اور آئی واز ایکچولی یلنگ ایٹ رسول اللہ, اس کا یہ مقصد نہیں ہے تم بھی یل کرو, یہ امت کو سکھانا نہیں ہے. اوکے, اس کا مقصد یہ کہ دس ہیپنڈ اور ہاؤ ڈیڈ رسول اللہ مینیج دس, اور آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر. اوکے, یہ اسکالرز نے مینشن کیا, اسکالر نے مینشن کیا یہ وجوہات. ٹھیک ہے, تو یہ بہت خوبصورت ہماری تاریخ ہے, ریئل کیریکٹرز ہیں, ریئل میریٹل ایشوز ہیں, ریئل لائف, اور دونوں کے لیے تعلیمات ہیں کہ مرد اس طرح ہینڈل کریں, عورتیں کس طرح بہتر ہینڈل کر سکتی ہیں وہ اس طرح سے کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑے خوبصورت واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نبی وسلم کی جو وائفز تھیں انہوں نے بات فیل کی, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک پلان بنایا. انہوں نے جو ہے وہ جیسے کورٹ کو کمپلین کرتے ہیں نا, کیس فائل کرتے ہیں, انہوں نے اس طرح حضرت فاطمہ کے پاس گئی. سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو جا کے شکایت لگائی کہ ہماری تھوڑی سی کمپلینٹ ہے ریگارڈنگ جسٹس ود اس, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں تو گفٹس وہاں آ رہے ہوتے ہیں, لوگ وہاں آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اس طرح نہیں ہوتا. حالانکہ نبی وسلم کے کنٹرول میں تو نہیں تھا نا. حضرت فاطمہ گاٹ کنونسڈ,
حضرت فاطمہ جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، یہ جو میں بات اب آپ کو سنانے لوں. حضرت فاطمہ جو ہے شی وینٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ شی سیڈ کہ رسول اللہ آپ کی وائفس کی یہ کمپلینٹ ہے اس حوالے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کی، کہا او مائی ڈاٹر ڈو یو لو ہوم آئی لو، کیا تم محبت نہیں کرتی اس سے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ شی سیڈ یس انڈیڈ. ہی سیڈ دین لو دس وومن، لو ہر. عائشہ کی طرف اشارہ کر کے لو ہر. فاطمہ گئیں اور جا کر وائفس کو بتایا تو بڑا مایوس ہوئیں اور دے سیڈ کہ نہیں یہ تو بیٹی ہیں، یہ تو ذرا انفلوئنس ہو گئیں، لیٹس ٹرائی اندر ٹیکنیک. تو انہوں نے ایک اور ٹیکنیک لگائی. اس بار انہوں نے حضرت زینب بنت جہش کی خدمات لی. اور زینب بنت جہش آپ کو پتہ ہے وہ بہت ویل ورسڈ، بہت ایلوکوینٹ، بہت اسرٹیو تھیں. اور حضرت زینب بنت جہش سم ہاؤ چوز دس مومنٹ کہ حضرت عائشہ کے وہ گھر چلی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ بلینکٹ میں تھیں، یہ مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے واقعات، ٹھیک ہے، جو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو حضرت زینب بنت جہش گئیں، حضرت عائشہ بلینکٹ میں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے. تو حضرت زینب انٹر ہوتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی. وہ نیریٹرز نے اتنی کوٹ نہیں کی کیونکہ زیب نہیں دیتا اس طرح کی باتیں کوٹ کرنا، تو جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آپس میں باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی انہوں نے شی ریزڈ ہر وائس اور بہت سی باتیں کہتی گئیں حضرت عائشہ کے بارے میں. اور حضرت عائشہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. حضرت عائشہ سنتی گئیں، انہوں نے بڑا برداشت کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس سارے دوران رسول اللہ خاموش ہیں. اب یہ ہینڈلنگ آپ چیک کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاؤ کر رہے ہیں حضرت زینب کو کیا کیس پریزنٹ کرنا کہ ٹھیک ہے بولو. حضرت زینب نے سارا کیس پریزنٹ کیا اور بہت باتیں کی حضرت عائشہ کے بارے میں، بڑی بڑی سخت باتیں. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ایز ایف شی از ٹیکنگ پرمیشن کہ اب میں بولوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نوٹ کیا اور پھر حضرت عائشہ ایسا بولیں کہ حضرت زینب جو ہے وہ پریشان ہو گئی، حضرت زینب جو ہے وہ حیران رہ گئیں. اور حضرت زینب جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرا گئیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلڈ اینڈ ہی سیڈ شی از دا ڈاٹر آف ابو بکر. ان سے پنگا نہ لو، یعنی یہ بہت ایلوکوینٹ لیڈی ہے، ان کا باپ بھی بہت ایلوکوینٹ تھا، یہ بھی بہت ایلوکوینٹ ہے. واٹ اے ہیومرس وے ٹو سالو فیملی ایشوز. آپ سوچیں تو صحیح نا، مطلب پاکستانی مرد ہوتا کیا کرتا یہاں پہ، آپ خود سوچیں. ٹھیک ہے، تو مردوں کو دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے دونوں کو یہ رائٹ دیا کہ پریزنٹ یور کیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو نہیں روکا، بولنے دیا. اور اس کے بعد حضرت عائشہ بولی تو پھر وہ ایسا بولی کیونکہ شی واز ویری ایلوکوینٹ اور ان کی بھی آواز بہت لاؤڈ ہو گئی. تو شی گاٹ سائلنسڈ، زینب گاٹ سائلنس اور وہ پھر چلی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہیومرس انداز میں اس سارے واقعے کو لیا. اور اس کے بعد وائفز کو جب یہ پتہ لگا تو وائفز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پر اور خفا ہوئیں. لاسٹلی انہوں نے کس کی سروس لی؟ لاسٹلی انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی سروس لی کیونکہ شی واز سم ون نیوٹرل اور ویری رسپیکٹیبل لیڈی. ام سلمہ کا آپ کو پتہ ہے نا ایک بیک گراؤنڈ. ام سلمہ واز میریڈ ٹو ابو سلمہ اور ان کی دعا بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا وخلف لی خیرا منہا غالبا. تو حضرت ام سلمہ واز ویری رسپیکٹیبل. تو حضرت ام سلمہ بھی امہات المومنین میں سے. پھر وہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ہی وانٹیڈ ٹو کلوز دا کیس. تو پھر انہوں نے کیس کو کلوز کیسے کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بات نہیں ٹل رہی. میں نے فاطمہ کو سمجھایا، بات نہیں ٹلی، پیغام بھیجا فاطمہ کے تھرو، میں نے زینب کے تھرو پیغام بھیج دیا کہ عائشہ جو ہے وہ حق پہ ہے. ٹھیک ہے، عائشہ نے تمہیں چپ کرا دیا، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو خود بتاؤ. اب ام سلمہ جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر کیس کو بالکل ہی کلوز کر دیا. انہوں نے بہت فرم اسرٹیو انداز میں کہا او ام سلمہ ڈو ناٹ ہرٹ می ریگارڈنگ عائشہ، ڈو ناٹ ہرٹ می ریگارڈنگ عائشہ فار بائی اللہ the revelation has not come down to me in the blanket of any woman among you except عائشہ. اللہ جبرائیل بھی تبھی آتا ہے جب میں کہاں ہوتا ہوں؟ عائشہ کے گھر. تو لوگ آتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کیس ہی کلوز. پھر جبرائیل کو پکڑو جا کے، اللہ معاف کرے. جبرائیل کیوں آتا ہے جب میں عائشہ کے گھر ہوں؟ جبرائیل کو بھی پسند ہے کب آنا؟ جب میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں. کیس کلوزڈ.
یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. تو آپ سوچیں ہاؤ ڈیڈ ہی ہینڈل دس. سبحان اللہ. انہوں نے موقع دیا پورا. اور اس میں بہت سے فیملی کنفلکٹس ہینڈل ہو سکتے ہیں، دا وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنفلکٹ ریزولوشن کو ہینڈل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہینڈلنگ کا. ایک بار حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں سبحان اللہ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے ہسبینڈ وائف کا آپس میں ہو جاتا ہے، اور دس شوز اس دا ہیومن سائڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ بہت کہ دیور آفٹر آل ہیومن بینگس، اور ہسبینڈ وائف میں کچھ چپکلش ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری آواز بہت اونچی ہو گئی، اور ابو بکر صدیق واز دیر، مطلب کو انسیڈنٹلی یا دروازے کے باہر کھڑے تھے غالباً، ہی واز لسننگ. تو ابو بکر صدیق جو ہے انہیں اتنا غصہ چڑھا جب عائشہ کی آواز بہت بلند ہوئی، یعنی چلانے کے والے، یلنگ کے ورڈز آتے، شی واز یلنگ ایکچولی. ابو بکر صدیق اتنا غصے ہوئے کہ انہوں نے کہا ڈو ناٹ ریز یور وائس ایٹ دا میسنجر آف اللہ. خبردار رسول اللہ پر اتنی آواز بلند مت کرو، او ڈاٹر آف ام رمان. یعنی انہیں کہا کہ ڈاٹر ام رمان، اپنی ڈاٹر نہیں. یعنی اتنا غصے ہو گئے اور ہاتھ اٹھایا. ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک ہر. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس وہ آج سے 10 سال پہلے بھی اسی طرح ڈسپلن کرتے تھے. میں بھی اسی طرح ڈسپلن ہوں. اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کیس ہو جاتا ہے، لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1456 ایئرز اگو. ٹھیک ہے. ابو بکر نے اس طرح ہاتھ اٹھایا. ابو صدیق کو جب یہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا رسول اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیم ان بٹوین اور نہیں مارنے دیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم looked at حضرت عائشہ and said, Did you see how I protected you from this man? یہ نہیں کہا ابا سے، کہا حاضر رجل، دیکھا نہیں میں نے تمہیں اس بندے سے کیسے بچا لیا. یعنی کتنا ہیومرسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا. تو اس کے بعد مومنٹس لیٹر all of three were laughing. سبحان اللہ. تینوں ہنس رہے تھے. اور پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انکلوڈ می ان یور پیس ایز یو انکلوڈیڈ می ان یور وار. یا رسول اللہ مجھے اپنے سلم میں، امن میں بھی ویسے ہی شامل کریں جیسے جنگ میں شامل تھا. یعنی انہوں نے بھی ہیومر تھرو کیا کہ آپ دونوں کی جنگ ہونے لگی تھی تو میں اس میں آ گیا، اور اب آپ دونوں کی صلح ہو گئی ہے، پیس ہو گیا، تو اس میں بھی مجھے شامل کریں. یعنی لیٹ می لاف ایز ویل، لیٹ می شیئر مومنٹس آف جوائے ایز ویل. تو یہ ابو داؤد میں بھی ہے، البہیقی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. تو دس از ہاؤ بیوٹیفلی. اب دیکھیں نا، یہ ان لاز کے ساتھ بھی ہمیں ایک پراپر انسٹرکشن ملتی ہے کہ ہم نے ایکسٹینڈیڈ ریلیٹیوز اور ان لاز کے ساتھ کیسے ڈیل، اسپیشلی مرد نے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا. اس حدیث پہ پورا لیکچر نکل سکتا ہے، اتنی ڈیپتھ ہے اس حدیث، اتنی ڈیپتھ ہے اس واقعے میں. آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کیوں آئے؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. میسج دیا کہ او مائی فادر ان لا. ابو بکر کون ہے تو خلیل، لیکن فادر ان لا بھی ہے نا. ہسبینڈ وائف کا ایشو ہے، لیٹ اس ہینڈل. اوکے، ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ شی از مائی وائف، لیٹ می ناؤ ٹاک ٹو ہر. اوکے، یعنی میں نے اپنی وائف کی کے آنر کو بھی بچانا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اور شکایتیں لگتی ہیں. 10 دیکھا یہ تو میرے ساتھ ایسے ہی بولتی ہیں، دیکھا یہ تو یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں، 10 اور شکایتیں فادر ان لا کو. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے آنر کو پروٹیکٹ کیا، اپنی وائف کے آنر کو پروٹیکٹ کیا. اور عورت کو اور کیا چاہیے؟ یقین کریں آپ دنیا کی ساری کتابیں اٹھا لیں وومن سائیکالوجی پہ، اور اس ایک واقعے کو اٹھا لیں. عورتوں کو سیکیورٹی چاہیے، مینٹل سیکیورٹی، کہ میرا ہسبینڈ کھڑا ہے میرے لیے. اوکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ لیٹ می ہینڈل، میں ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بری بات حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں کی، کوئی شکایت نہیں لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی. اوکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہیومرسلی انہیں کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں بچایا، اور ان کے آنر کو بھی سیو کیا. تو وی کین گو آن اینڈ آن کہ اس واقعے سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے. اوکے. پھر وہ واقعہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسٹ آئے حضرت عائشہ کے گھر، اور کھانا کس نے بھیجا؟ زینب بنت جہش نے. تو یہ ایک وار تھی، وار. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے کہ گھر میرے آئے اور کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ زینب کے گھر سے. تو زینب بنت جہش کے غالباً غلام تھے، وہ جب لے کر آئے کھانے کو،
पर्दे के उस पीछे अम्मा आयशा है, पर्दे के इस पार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो वफ़द है जो आया हुआ है एज गेस्ट, और एकदम बर्तन टूटने की आवाज़ आती है, बर्तन पटकने की आवाज़ आती है, और सब ने सुनी। वो जो सहाबा बैठे थे उन्होंने भी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। दैट्स इट, दैट्स ऑल ही सेड। यानी हमारे लिए कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होता, मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं और ये क्या चल रहा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं अपनी वाइफ के साथ? पीछे जाके क्या कहते हैं? तुमने मेरी नाक कटवा दी, गेस्ट आए थे, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हैंडल किया? तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, दैट्स ऑल ही सेड। लेकिन उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को कहा कि चूँकि आपने ज़ैनब का बर्तन तोड़ा है, अब आप अपना सबसे अच्छा बर्तन दें। दैट्स ऑल हेटेड। हज़रत आयशा समझ गई और वो सबसे अच्छा बर्तन हज़रत ज़ैनब को भिजवाया, क्योंकि यहाँ पे राइट्स की बात आ गई, ठीक है, हकूकुल इबाद की बात आ गई। हज़रत आयशा ने सिर्फ एक बात नहीं की बल्कि क्या किया? बर्तन को तोड़ दिया। तो उम्मत के लिए भी तालीम है कि जब आपने किसी का नुकसान किया तो उस नुकसान को पूरा भी करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप अपना बेस्ट बर्तन लाओ, तुम्हारा बेस्ट बर्तन जो है वो ज़ैनब को दिया जाएगा। और आयशा कंप्लाइड। दिस कुड हैव लेड टू डिवोर्स इन एनी कपल केस, आई एम गारंटिंग यू, इन एनी केस कोई और कपल होता, कंफर्म बात जो है ना यहाँ तक जानी थी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। बट लुक एट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आज के मैरिटल काउंसलर सिखाते हैं कि अपने इश्यूज़ को ह्यूमर के साथ सॉल्व करो, मुस्कुराहट के साथ सॉल्व। और मर्द का ज़र्फ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ से मर्द का ज़र्फ पता लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कव्वाम है, कव्वाम लीडर है, लीडर का ज़र्फ भी। देखिए मैं दोनों को क्या समझाता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ, जो मैंने सीखा है थ्रू आउट ये किताबें पढ़ के और सीरत का मुतालिया करके। देखें, मर्द लीडर है, कव्वाम है, लीडर का ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। ज़र्फ समझ लें, यानी माफ़ करने की एबिलिटी, और दिल बड़ा होना चाहिए। छोटी लीडर अगर बन जाएगा ना, वो जैसे टीनेज गर्ल होती है ना, लीडर भी अगर वैसा बन जाएगा, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू, छोटी छोटी बातों पे पकड़ना, छोटी छोटी बातों पे काउंटर करना, ये जेब नहीं देता लीडर को। ओके, बहुत सी बातें ह्यूमर में जा सकती हैं, बहुत सी बातें टाली जा सकती हैं, भुलाई जा सकती हैं। ये मर्दों के लिए हुक्म है। सिस्टर्स के लिए क्या है? सिस्टर्स के लिए कि अपने मर्द को इज्जत दें। आप इज्जत देंगी तो वो लीडर बनेगा, लीडर बनेगा तो वो ये वाले चीज़ें एग्जिबिट कर पाएगा। अगर उसकी इज्जत ही नहीं है, ठीक है ना, उसको फील ही नहीं होता कि मैं लीडर हूँ, मैं कवाम हूँ, मैं हूँ ही कुछ नहीं, ठीक है, तो फिर वो कैसे ज़र्फ बड़ा करेगा? फिर तो वो ग्रज रखेगा अंदर। जब वो ग्रज रखेगा तो वो आपको तो रिटर्न में कुछ नहीं देगा ना, सीधी सी बात। मर्द की नेचर समझ लें। एक किताब है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ऑल्दो इस पर क्रिटिक मौजूद है, लेकिन काफ़ी बातें इसमें सही हैं। तो मर्द की नेचर है कि मर्द जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करता, मर्द अंदर रख लेता है बात, और फिर वो कुड़ता रहता है, कुड़ता रहता है। औरतें एक्सप्रेसिव होती है, एक्सप्रेस कर देती है व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, द कंप्लेंट शी हैज़ वगैरह वगैरह। मर्द जो है ना वो अंदर रखता है। अंदर रखने से मुराद नहीं है कि ग्रज रखता है, अंदर से मुराद है वो बताएगा नहीं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मर्द को हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, तो वो उसको खा जाती है अंदर ही अंदर बात जो है ना, वो इतना एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मर्द को नज़र आ गया ना उसकी वाइफ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, ट्रस्ट मी, वो अब बताएगा नहीं। ये मैं आपको एज अ मर्द बता रहा हूँ, और किताबों के थ्रू बता रहा हूँ, साइकोलॉजी के थ्रू बता रहा हूँ, साइंस के थ्रू बता रहा हूँ। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे पीछे हटता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपसे पीछे हटता जाएगा। ओके, और फिर आपको ज़्यादा फील होगा कि वो मुझसे पीछे क्यों हो रहे, मुझे एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। आपको भी तो देखना चाहिए ना कि क्या आपने उन्हें वो स्टेटस दिया है। अब होता ही है कि कुछ औरतें देती हैं, लेकिन मर्द फिर भी ज़र्फ नहीं बड़ा कर रहा होता, वो मर्द के एंड पे प्रॉब्लम है। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मर्द को रसूलुल्लाह की लाइफ से क्या सीखना चाहिए कि उसका ज़र्फ बहुत बड़ा होना चाहिए, और उससे छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ओके, मर्द क्या करते हैं? वो शट डाउन करते हैं औरत को, टोटली शट डाउन करते हैं। मुझे ना बताओ, जाओ संभालो, दोनों लड़ो मरो, जो मर्जी करो। माँ को भी कहता है, बहू वाइफ को भी कहता है, दोनों लड़ो मरो, मुझे छोड़ दो, ठीक है। मर्द ऐसे हैंडल कर रहा होता है। दिस इज नॉट द वे मर्द इज सपोज टू हैंडल। ओके,
مرد کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، مرد کو ہیومر لانا چاہیے چیزوں میں، مرد کو سننا چاہیے، مرد کو سافٹ جملے کہنے چاہیے، سختی کا نرمی سے جواب دینا چاہیے مرد کو۔ اور پھر ایک اور بہت زبردست واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ حضرت حفصہ اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائفس کو سفر پہ لے جاتے تھے، لیکن ظاہر ہے سب کو نہیں لے جا سکتے تھے، تو ہی یوزڈ ٹو کاسٹ لاٹس، قرعہ ڈالتے تھے۔ تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کا قرعہ نکل آیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ کو کہا کہ لیٹس ڈو سم تھنگ ایکسائٹنگ آن دس ٹرپ۔ دونوں ینگ تھیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یس شیور۔ انہوں نے کہا لیٹس سواپ آر کیملز، اپنی سواریاں چینج کرتے ہیں، جیسے دو دوست کہیں گاڑیاں چینج کر لیتے ہیں اپنی، ایک ایکسائٹنگ چیز ہے ان کا، ٹھیک ہے ساؤنڈز گڈ۔ دونوں نے آپس میں سواری چینج کر لی۔ راستے میں حضرت عائشہ کو پتہ لگا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا کیمل قریب رکھتے تھے بیکاز آف لو فار ہر، اور ان سے باتیں کرتے تھے، تو سارا رستہ حضرت حفصہ سے باتیں ہوتی رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پتہ لگا ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا کیمپ بھی اپنے ساتھ لگاتے تھے، ٹینٹ، لیکن کس کا لگایا؟ حضرت حفصہ کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دور ایک ٹینٹ میں تھی، تھوڑا سا دور، تو میرے پاؤں پہ ایک کانٹا چبھا، تو اس وقت میں نے یہ بدعا بھی کی کہ اے اللہ مجھے کوئی اسکارپین کاٹ لے، میں مر جاؤں۔ یعنی وہ اتنا اپسیٹ تھیں، لیکن ان ہیومرس وے وہ سنا رہی ہیں، جب شی از ان ہر 50s 60s باقاعدہ سنا رہی ہیں عورتوں کو یہ واقعہ۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم دے رہی ہیں، دیکھیں، ٹھیک ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں گھروں میں، اٹس نارمل، اٹس کمپلیٹلی نارمل۔ اور میرے یہاں تک میں نے کہہ دیا کہ اللہ میں جینا ہی نہیں چاہتی، یعنی وہ اتنی اپسیٹ تھیں اس بات پہ۔ تو اس کے بعد دیکھیں حضرت حفصہ کے ساتھ تعلق بھی اچھا تھا، اس بات پہ تعلق نہیں ٹوٹا، رائٹ؟ تو اتنے لیسنز ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق توڑ دیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ملنا چھوڑ دیتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی تربیت تھی۔ اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت واقعہ، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت دی گئی، پرشین کیوزین، ویری ایگزاٹک کیوزین، غالباً نیبر کی طرف سے تھی۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، مسند احمد میں بھی یہ صحیح مسلم میں، ون آف دی انصار انوائٹیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار فوڈ اینڈ ہی سیڈ واٹ اباؤٹ عائشہ، از شی انوائٹیڈ، کیا عائشہ انوائٹیڈ ہے؟ تو وہ جو شخص تھا وہ ظاہر غلام تھا، اس کے پاس ڈسکریشن نہیں تھی یہ کہنے کی کہ ہاں وہ بھی انوائٹیڈ ہے، جو اس کو پتا تھا وہ اس نے کہہ دیا، اس نے کہا نو شی از ناٹ انوائٹیڈ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ اور اس کے بعد وہ واپس گیا اور اس نے جا کر یہ بات بتائی اپنے ان کو مالک کو، اور ان کا نہیں عائشہ بھی انوائٹیڈ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ وہاں پر گئے۔ اب اس میں کیا لیسنز ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبلکلی بھی ایکسپریس کرتے تھے کہ مجھے محبت ہے۔ جیسے عمر بن العاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ کیا کہا؟ عائشہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے شاید میرا نام آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے کہ اسے لگتا ہے سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے۔ تو عمر بن العاص واز ایکسپیکٹنگ کہ سب سے زیادہ محبت ان کو مجھ سے ہے، میرا نام لیں گے۔ پوچھا اس کے بعد کیا کہا؟ عائشہ کے ابا، ابو بکر نہیں کہا، عائشہ کے ابا، وہاں بھی عائشہ، اوکے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبلکلی بھی بتاتے تھے، اور وائفس کے، اب دیکھیں حضرت عائشہ پرہیپس شی واز لسننگ کہ یہ آفر آئی ہے، ڈنر کی انویٹیشن آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانٹیڈ ٹو میک ہر فیل اسپیشل کہ عائشہ تم میرے لیے اسپیشل ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انہیں بلایا تو میں آؤں گا، ادروائز میں نہیں آؤں گا۔ تو اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے نا ان واقعات کے بارے میں، اتنا کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں نا عورت کو اور کیا چاہیے، یہ سیکیورٹی ہے، مینٹل سیکیورٹی ہے کہ مائی مین از دیئر فار می، مائی مین ول ڈیفینڈ می، ہی ول پروٹیکٹ مائی آنر، ٹھیک ہے، ہی ول سائڈ ود می اینڈ ہی ول میک می فیل اسپیشل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ایکسپریسو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسپیشلی حضرت عائشہ کی جب بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے ریس کا، وہ تو آپ نے کئی بار سنا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی، اور باقاعدہ جیسے بچے دو آپس میں کھیلتے ہیں نا، گیٹ سیٹ گو، ریڈی اسٹڈی 1 2 3، اس طرح سے کر کے حضرت عائشہ ون دا ریس۔
اور اس کے بعد ایئرز لیٹر ایک سفر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی، کہا کہ چلیں دوبارہ ریس لگاتے ہیں. اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے تھوڑا ویٹ گین کر لیا تھا، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون دا ریس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب حساب برابر ہو گیا. تو دیکھیں اس واقعے میں بھی دین اگین پتہ کیا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز سو وائز ان ہینڈلنگ میٹرز. وہ کوالٹی ٹائم دیتے تھے اپنی وائفس کو، ٹھیک ہے نا، اور جہاں پہ کریکٹ کرنا ہوتا تھا وہ کریکٹ بھی کرتے تھے. اب مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ ایک سائڈ کو اٹھا کر نا وہ پھر جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگر ان کی آواز بلند ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا اس سے امت کو یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ بھی بلند کرو اپنی آواز کو، ٹھیک ہے. اس سے پرہیپس تعلیم یہ ہے کہ مجھ سے یہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس طرح معاملہ ہینڈل ہوا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے، اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، بتانے کا مقصد یہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ڈسپلن بھی کیا ہے وائفس کو. کئی بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایک بار انہوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں کیا کہا تھا، جو قد کے بارے میں تھی، ایک بار غالباً انہی کے بارے میں تھی. انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ شی از سچ اینڈ سچ، یعنی چھوٹے قد کی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ڈسپلن بھی کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عائشہ آپ نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر یہ سمندروں میں ملا دی جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکٹ بھی کیا جہاں پہ کریکٹ کرنا بنتا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو جیو تھیں، آئی تھنک حضرت صفیہ ہی تھیں غالباً، جی. ایک بار اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہوں نے اپنی غیرہ کو، جو ایک نیچرل جیلسی ہوتی ہے جب کو وائفز ہوں، اس میں بتائی اپنی غیرہ کہ میں نے آئی واز کیوریس اباؤٹ ہوز دس صفیہ از، کیونکہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز گوئنگ ٹو میری ہر، تو شی ایکچولی سو ہر چھپ کے ڈسگائز ہو کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، وٹ ڈیڈ یو سی. حضرت عائشہ نے ایک الفاظ کہے کہ آئی ڈیڈنٹ سی، آئی سو سچ اینڈ سچ یہودیہ. اس طرح کی بات کر دی تھوڑا سا غصے میں اور اس میں جیلسی میں. اب وہ خود بتا رہی حضرت عائشہ یہ بات، کیا بتانے کا مقصد ہے کہ میری ایج چھوٹی تھی، ٹھیک ہے نا، میرے سے ایسی باتیں ہو گئیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بھی یہ کہیں. کچھ لوگ اس طرح لے لیتے ہیں کہ ہم سے بھی یہ ہونا چاہیے. جیسے وہ واقعہ بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے. پہلی بات وہ واقعہ شاید صحیح نہیں ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے، ایک شخص جو ہے وہ اپنی وائف کی شکایت لگانے گیا حضرت عمر کو کہ یہ مجھ پہ بہت چلاتی ہیں. تو ان کے دروازے پہ پہنچا تو حضرت عمر کی وائف بھی ان پہ چلا رہی ہیں. اب یہ واقعہ کوٹ کس لیے کیا جاتا ہے کہ چلانا چاہیے، بھئی یہ تو نہیں ثابت ہوتا نا. پہلی بات یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اس کی تو صحت پہ بہت شک ہے، ٹھیک ہے. اگر صحیح بھی ہے تو اس سے یہ تو تعلیم نہیں دی جا سکتی نا امت کو کہ اٹس گڈ، یو شوڈ ڈو اٹ. اس سے میکسیمم تعلیم یہ دی جا سکتی کہ اٹس نیچرل اور دس ہیپنس، دس کین ہیپن. مردوں کو ٹیگ نہیں لگانا چاہیے. مرد کیا کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہماری ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہوتی ہے. مرد چھوٹے چھوٹے واقعات پہ برا فیل کراتے ہیں عورت کو، یہ کہہ کے کہ تم بری عورت ہو. وہ ٹیگ لگا دیتے ہیں. ٹیگ نہیں لگانا چاہیے، معاملے کو سالو کرنا چاہیے. آپ ٹیگ لگائیں گے تو معاملہ بگڑے گا، ٹھیک ہے. یہ ہمیں تعلیم جو ہے وہ اس سے ملتی ہے. اور کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی تک دیکھیں میں سیرت کی طرف نہیں، حضرت عائشہ کی ایکچوئل سیرت کی طرف، کیونکہ انہی واقعات میں ان کی سیرت بھی کچھ بیان ہو رہی ہے، اور انہی واقعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بڑی کمال کی خوبصورت ہینڈلنگ بھی جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں اپنے فضائل کے حوالے سے، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے 9 کا ذکر غالباً آتا ہے، میں ایک منٹ دیکھ لوں، جی ہاں، 9 ایسی چیزیں ہیں میرے فضائل ہیں جو کسی اور عورت کے نہیں ہیں. خود بیان کر رہی ہے، ناٹ آؤٹ آف پرائڈ اور ایروگنس بٹ آؤٹ آف گیونگ تعلیم ٹو دا امہ. اور یہ صحیح مستدرک حاکم میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے یہ جو 9 فضائل ہیں. کیا ہے وہ 9 فضائل؟ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم married me as a virgin. پہلی چیز، he married no other virgin besides me. ٹھیک ہے. Revelation came to him while he was in my bed.
بہت پرسنل بات. ہی ڈائڈ ان مائی ہاؤس. یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا سر واز بٹوین مائی چیسٹ اینڈ مائی ہیڈ. کہاں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر؟ حضرت عائشہ کے یہاں پر. پھر کہا ہی ڈائڈ آن مائی ڈے. جو دن میرا تھا وائفز میں سے، اس دن ان کی وفات ہوئی. یعنی اللہ نے ان کی روح بھی تبھی بلائی جب وہ میرے گھر تھے. وہی بھی کب آتی تھی؟ جب وہ میرے گھر تھے. اور روح بھی کب بلائی اور دفن بھی کہاں ہوئے؟ میرے گھر میں. مائی سلائیوا واز مکسڈ ود ہز سلائیوا وین ہی ڈائڈ. سبحان اللہ. کیسے؟ مسواک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا تھا مسواک مجھے آپ ڈراپ کر کے دیں. اس پہ عائشہ کا سلائیوا تھا اور وہ مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے میں نے آج تک نہیں دیکھا. یعنی بڑا ویگوریسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی. اللہ کے نبی وانٹیڈ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ویری کلین پوزیشن. اوکے. اللہ کے نبی نے موت کے ٹائم بھی مسواک کی ہے. لوگ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اسپیشلی فیس کی ماؤتھ کی صفائی کا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا مسجد نہ جاؤ کیا کھا کے؟ پیاز کھا کے. کیوں؟ دوسروں کو تکلیف ہوگی. اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے. تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس انسان نے، جس نبی نے موت کے وقت صفائی کا خیال رکھا ہے تو سوچ لیں کہ وہ ریئل لائف میں صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اوکے. آئی واز دا ڈاٹر آف ہز کلوزسٹ کمپینین. ایک فضیلت. اور آئی واز گیون دا گلیڈ ٹائڈنگز آف بینگ ہز وائف ان جنہ. ایک اور فضیلت. اس کے بعد کچھ اور فضیلتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی کیا ہے؟ ریولیشن ان ہر پریزنس. اور ایک اور فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ کے دونوں پیرنٹس نے ہجرت کی ہے. دونوں پیرنٹس کون ہیں؟ مہاجر. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بڑی ریئر فضیلت ہے. ٹھیک ہے کہ ماں بھی ہجرت کی ہوئی ہے اور باپ نے بھی ہجرت کی حضرت عائشہ کے، ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے. اس کے بعد جبرائیل سینڈنگ سلام ٹو ہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ کو دس از جبرائیل ہی کنویز ہز سلام ٹو یو. اس کے بعد ایک اور فضیلت کہ حضرت عائشہ ایز اے وائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار خواب میں دکھائی گئی. وہ کیا ہے واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ایک سلک کلوتھ میں حضرت عائشہ، اور جب انہوں نے سلک کلوتھ کو اوپر کیا تو اندر حضرت عائشہ صدیقہ تھی. دس از دا انسیڈنٹ بیہائنڈ میرج آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی وائف ہے اس دنیا میں، حضرت عائشہ. اور یہ فضیلت حضرت عائشہ کو جاتی ہے کہ خواب میں باقاعدہ دکھایا گیا کہ شی ول بی یور وائف. اس کے بعد when asked who was the most beloved to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, she knew the answer and didn't deny it. She also said the Prophet sallallahu alaihi wasallam never preferred anyone's company over mine. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بہت خوبصورت واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کنگھی حضرت عائشہ صدیقہ کیا کرتی تھی. اور دس از سو امیزنگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ان کے بالوں کی کنگھی کریں. اور دس از ویری رومانٹک ایز ویل. اور ایک اور فضیلت ہسبینڈ وائف کے لیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ سیم ٹب میں غسل لیا ہوا ہے. اور یہ اکارڈنگ ٹو حضرت عائشہ میری ہی فضیلت ہے. اوکے. کچھ عورتوں نے ایئرز لیٹر غالباً کوفہ میں یا کسی اور سٹی حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا ہسبینڈ وائف اکٹھے غسل لے سکتے ہیں جنابت کا، یعنی ریلیشن شپ کے بعد. تو عائشہ نے پھر یہ بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اکٹھے غسل لیا ہے. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اوکے. تو یہ کچھ فضائل ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ملتے ہیں. ابھی ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہم 2-3 لیکچرز لگائیں گے حضرت عائشہ پہ، کیونکہ ابھی اصل جو سیرت ہے وہ میں نہیں بیان کی. ابھی میں نے صرف آپ کو ایسے ایونٹس کچھ بیان کیے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینڈلنگ اور عائشہ صدیقہ کی انوسینس، عائشہ صدیقہ ایز اے ینگ وائف، ان کے فضائل اور ان کے کچھ ایسی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جن میں سسٹرز کے لیے بھی بہت لیسنز ہیں، ہسبینڈس کے لیے بھی بہت لیسنز ہیں. اور دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو لائف ہے اس میں سسٹرز کے لیے بہت زبردست لیسنز یہ ہیں کہ حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں کہ میرے سے یہ واقعات ہوئے ہیں، اور جہاں پہ ان کی غلطی ہے وہ غلطی بھی وہ بیان کر رہی ہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہینڈلنگ بھی بیان کر رہی ہیں. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شی ریئلی لوڈ رسول اللہ، شی ریئلی رسپیکٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور ایک ہمیں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عائشہ کو یہاں تک بھی بیان کر دیا تھا کہ آپ جنگ جمل میں جو ان کا رول تھا اس کی غلطی بھی بیان کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو. وہ میں بلکہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ ہی دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم said to his wives, ایک بار رسول اللہ نے اپنی وائفس کو کہا, which one of you will be the rider of the big camel? The dogs of Hawab ہے غالباً, will bark at her and she will be at fault. تو یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ اصل میں جنگ جمل کا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جگہ کون سی ہے جس کے بارے میں بیان کیا کہ ڈاگز بارک کریں گے؟ جی, عائشہ صلی اللہ عنہا جب بصرہ کی طرف گئیں ٹو موبلائز پیپل فار دا کاز آف سیکنگ جسٹس فار عثمان غنی صلی اللہ عنہ. جنگ جمل کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عائشہ کا موقف کیا تھا کہ حضرت علی جسٹس دیں, حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان کو جسٹس, حضرت عثمان کو جسٹس دیا جائے اور ان کے قاتلوں کو سزا دی جائے. تو اس حوالے سے وہ نکلی لوگوں کو موبلائز کرنے. جب بصرہ پہنچی تو وہاں پر یہ جگہ تھی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا, تو وہاں ڈاگز بارکڈ. یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے, مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, اوکے, مسند احمد میں ہے, مستدرک حاکم میں ہے. اور پھر شی ریممبرڈ دس حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وین ون آف یو ول بی barked بائی دا ڈاگز آف دس پلیس, تو انہیں یاد آ گیا اور شی واز ہیزیٹینٹ ٹو گو فارورڈ. ٹھیک ہے, انہیں یاد آ گیا اور ہیزیٹینٹ تھی آگے جانے کے لیے, لیکن لوگ بھی تھے ساتھ, تو لوگوں نے انہیں کنونس کیا کہ نہیں, یو شوڈ گو. اور پھر ایئرز لیٹر آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ بہت ریگریٹ بھی کرتی تھی اس بات پہ کہ مجھے نہیں باہر آنا چاہیے تھا. جہاں پہ ان کی غلطی تھی انہوں نے تسلیم بھی کی. تو دیکھیے بہت خوبصورت لیسنز ہیں یہ ہماری سسٹرز کے لیے. اور جب حضرت عائشہ ایئرز لیٹر وہ بیان کر رہی ہیں یہ واقعات, تو بیان کرنے کے پیچھے بڑی حکمت ہے. اور حکمت یہ ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں لیکن انسان کو اپنی امپروومنٹ کرنی چاہیے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, اوکے, ایز اے وائف انسان کو امپروو کرنا چاہیے, انسان کو رسپیکٹ دینی چاہیے اپنے ہسبینڈ کو. اور ام عائشہ رضی اللہ عنہا, شی واز اے ونڈرفل وائف اور موسٹ بلیوڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو جوانی کے واقعات ہیں یہ کوئی اس میں غلطی ہے حضرت عائشہ کی. شی واز ویری انوسینٹ, شی واز پیور, اور all of these incidents are out of love for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ظاہر ہے امت کے لیے ان میں بہت سی تعلیمات ہیں. سو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ایکچوئل سیرہ کی طرف آئیں گے اور کچھ واقعات پر نظر ڈالیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.